السلام علیکم 1400 سال پہلے جب عرب کی سرزمین جہالت ظلم اور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، جب دل سخت ہو چکے تھے اور معاشرہ انصاف سے خالی تھا، تب رحمتی دو جہاں ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ کی آمد ہوئی۔ آپ کی ولادت یتیمی کی حالت میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب قریش کے معزز، نیک سیرت اور اعلیٰ اخلاق کے حامل نوجوانوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کا نکاح قریش کے معزز گھرانے کی پاکیزہ اور باوقار خاتون حضرت آمنہ بنت وہب سے ہوا۔ یہ مبارک رشتہ ایک ایسی مقدس ہستی کی آمد کی بشارت تھا جس کی محبت صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی آمد کا مشتاق تھا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت عبداللہ شادی کے کچھ عرصے بعد ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے۔ واپسی پر جب وہ بیمار ہوئی تو مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ وہاں مدینہ منورہ میں ان کا وصال ہوا اور وہی دفن کر دی گئی۔ یوں ہمارے پیارے نبی کی ولادت سے پہلے ہی والد کی شفقت کا سایہ اٹھ گیا۔ لیکن یہ یتیمی در حقیقت ایک آزمائش تھی جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم اور رحمت کے سائے میں آپ کی پرورش فرمائی۔ حضور اکرم کی ولادت باسعادت حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد عام الفیل کے سال 570 عیسوی ربیع الاول کے مبارک مہینے کی روشن صبح کو ہوئی۔ آپ کی پیدائش کے وقت شفا بنت عوف موجود تھی جو مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ماں تھی۔ آپ کی پیدائش کے وقت کئی غیر معمولی واقعات پیش آئے۔ شاہ فارس کسریٰ کے عظیم الشان محل کے 14 بلند و بالا برج گر گئی۔ فارس کے سب سے بڑے ٹیمپل کی وہ آگ جو صدیوں سے مسلسل جل رہی تھی اچانک بجھ گئی۔ خانہ کعبہ اور دیگر عبادت گاہوں میں موجود بت خود بخود گر پڑے۔ آپ کی پیدائش کے وقت آسمان روشن ہو گیا اور زمین پر امن و سکون کا احساس چھا گیا۔ کائنات میں روشنی پھیل گئی، ظلموں کے پردے چاک ہو گئے اور امید کی کرنیں ہر طرف پھیل گئی۔ یہ لمحہ حقیقت میں رحمت العالمین کی آمد کی نوید تھا جو دنیا کو محبت، انصاف اور ہدایت کی روشنی سے منور کرنے والا تھا۔ جب آپ کی ولادت کی خوشخبری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو ملی تو وہ بے حد خوش ہوئی۔ فوراً آئے، آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور خانہ کعبہ لے جا کر رب کائنات کا شکر ادا کیا۔ پھر 7ویں دن خوشی کے ساتھ آپ کا عقیقہ کیا۔ قریش کے لوگوں کو دعوت دی اور محبت و عقیدت سے سب کے سامنے آپ کا نام محمد رکھا جو بعد میں پوری دنیا میں رحمت کی پہچان بن گیا۔ آپ کو سب سے پہلے والدہ محترمہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ اس زمانے میں عرب کا رواج تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کسی دائی رضائی ماں کی حوالہ کیا جاتا تھا۔ حضرت سویبہ جو ابو لہب حضور کی چچا کے باندھی تھی، وہ پہلے خاتون تھی جنہوں نے حضرت آمنہ کے بعد آپ کو دودھ پلایا۔ جب انہوں نے حضور کی ولادت کی خبر ابو لہب کو دی تو خوشی کی وجہ سے اس نے حضرت سویبہ کو آزاد کر دیا، لیکن یہ خوشی دیر پا نہ رہی اور جب حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یہی ابو لہب جو کبھی آپ کی ولادت پر خوش تھا آپ کا شدید دشمن بن گیا تھا۔ عرب اور قریش کے رواج کے مطابق معزز خاندانوں کے نومولود بچوں کو صحرا میں پرورش کے لیے دیہاتی خواتین کے حوالہ کیا جاتا تھا تاکہ وہ خالص عربی سیکھے اور صحت مند ماحول میں پروان چڑھے۔ جب بنو سعد کے خواتین مکہ مکرمہ آئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ بھی موجود تھی۔ وہ کسی خوشحال گھرانے کے بچے کو گود میں لینا چاہتی تھی لیکن قسمت نے اس کو حضور کی خدمت کا شرف بخشا۔ جیسے ہی انہوں نے آپ کو گود میں لیا، ان کی زندگی میں نعمتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے جو دودھ کم تھا وہ وافر مقدار میں آنے لگا، ان کی لاغر اور کمزور سواری تیز رفتار چلنے لگی۔ وہ گھر جو پہلے غربت کا شکار تھا خوشحالی سے بھر گیا۔ یہ سب آپ کی ذات مبارک کی برکتیں تھے کہ جہاں آپ کی قدم بڑھتے تھے وہاں رحمتیں برسنے لگے تھے اور برکتوں کے دروازے کھل جاتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جانتی تھی کہ انہوں نے کسی عام بچے کو نہیں بلکہ کائنات کے سب سے مقدس ہستی کو اپنے گود میں لیا ہے۔ جب حضور کی عمر مبارک تقریباً 4 سال تھی تو ایک دن آپ اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ تھی کہ اچانک 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ انہوں نے آپ کو زمین پر لٹا کر آپ کا سینہ مبارک چا کیا، دل نکال کر زمزم کے پانی میں دھویا اور اس میں ایمان، حکمت اور نور بھر دیا۔ ہر قسم کی برائی اور شیطانی اثرات کو نکال کر دل کو پاک کر دیا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کی رضائی بھائی خوفزدہ ہو گئے اور دوڑ کر حضرت حلیمہ کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سنایا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر فوراً پہنچے اور آپ کو سلامت پایا، لیکن آپ کے چہرے پر کچھ گھبراہٹ کے آثار تھے۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اس نے آپ کو آپ کے والدہ حضرت آمنہ کے حوالہ کیا۔ کچھ سال حضرت حلیمہ کی محبت اور شفقت کے سامنے میں گزارنے کے بعد نبی کریم مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ مکہ مکرمہ واپس آنے کے بعد حضور کچھ عرصہ اپنی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ رہے۔ جب آپ کی عمر 6 برس ہوئی تو حضرت آمنہ نے آپ کو اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے جانے کا ارادہ کیا، جہاں آپ نے اپنے نانا کے گھر چند خوشگوار دن گزارے اور اپنے والد حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت بھی کی۔
وہ لمحات آپ کے لیے محبت، یاد اور دعاؤں سے بھرپور تھے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مدینہ منورہ سے واپسی کے سفر کے دوران جب قافلہ مقام ابوا پر پہنچا جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو حضرت آمنہ اچانک بیمار ہو گئی۔ بیماری شدت اختیار کر گئی اور وہی اپنی آنکھوں کے نور کو الوداع کہہ کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ آپ کی معصوم آنکھوں کے سامنے ماں کا سایہ بھی اڑ گیا اور یتیمی کا دکھ مزید گہرا ہو گیا۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت یمن موجود تھی جو حضرت عبداللہ کی باندی اور حضور کی خدمت کرتے تھے۔ ایران صحرا میں حضرت یمن نے قافلے کے ساتھ دیگر افراد کے ساتھ مل کر حضرت آمنہ کے تدفین کی۔ اس کے بعد حضرت یمن شفقت و محبت کا سہارا بنی اور حضور کو اپنی ممتا کے سائے میں مکہ مکرمہ واپس لے کر آئی۔ حضرت یمن نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی اور حضور بھی ان سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ محبت بڑے انداز میں اکثر یوں ارشاد فرماتے تھے، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ والدہ کی جدائی کے بعد حضور کی پرورش کی سعادت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب اور حضرت یمن کو حاصل ہوئی۔ حضرت عبد المطلب آپ پر بے حد شفقت فرماتے تھے، ہمیشہ اپنی محبت بری نگاہوں کے سائے میں رکھتے اور عزت و احترام سے نوازتے۔ مکہ مکرمہ کے معزز سرداروں کے محفل میں جہاں بڑے بڑے افراد بیٹھنے کی اجازت نہ پاتے، وہاں وہ محبت سے آپ کو اپنے پاس بٹھاتے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا یہ پوتا ایک غیر معمولی مقام رکھنے والا ہے۔ لیکن جب حضور کی عمر 8 برس ہوئی تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت عبد المطلب کے وصال کے بعد حضور کی پرورش اور دیکھ بھال کی سعادت آپ کے شفیق چچا ابو طالب کو ملی۔ وہ آپ سے بے حد محبت کرتے، ہمیشہ ساتھ رکھتے اور اپنی شفقت و محبت سے نوازتے۔ ابو طالب ایک تاجر تھے اور جب حضور کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی تو انہوں نے آپ کو اپنے ساتھ شام کی تجارتی سفر پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اسی سفر کے دوران بصرہ کے مقام پر ایک عیسائی پادری بحیرہ نے آپ میں نبوت کی روشن نشانیاں دیکھی۔ اس نے ابو طالب سے کہا کہ یہ بچہ معمولی نہیں بلکہ ایک عظیم مستقبل کا حامل ہے، اور انہیں خبردار کیا کہ یہودی اسے نقصان پہنچا سکتے۔ جو پہلی بار دنیا کو اشارہ ملا کہ یہ نورانی ہستی آنے والے وقت کی سب سے عظیم رہنما ہے جو دنیا کو حق و ہدایت کی روشنی عطا کرے گی۔ جب حضور کی عمر مبارک 20 برس تھی تو مکہ مکرمہ میں ایک یمنی تاجر کے ساتھ ظلم ہوا۔ قریش کے ایک سردار آس بن وائل نے اس تاجر کا حق دینے سے انکار کر دیا۔ یہ ناانصافی دیکھ کر قریش کے کچھ نیک دل سرداروں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہو کر انصاف کے قیام کے لیے ایک عہد کیا جو تاریخ میں حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ ہمارے پیارے نبی نے بھی اس معاہدے میں شرکت فرمائی اور ہمیشہ عدل و انصاف کا ساتھ دیا۔ آپ نے نبوت کے بعد بھی اس عہد کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اگر آج بھی کوئی مجھے ایسے معاہدے میں بلائے تو میں ضرور شریک ہوگا۔ یہ آپ کی عظمت و انصاف پسندی اور مظلوموں کے حق میں کھڑے ہونے کی بہترین مثال تھی۔ اسی طرح حضور کی جوانی پاکیزگی، سچائی اور امانت داری کا حسین نمونہ تھی۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور ہمیشہ حق و صداقت پر قائم رہے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے لگے۔ آپ کی ان خوبیوں سے حضرت خدیجہ متاثر ہوئے جو ایک معزز اور مالدار خاتون تھی۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنے تجارتی قافلے کا نگران مقرر کیا۔ جب انہوں نے آپ کی دیانتداری اور حسن سیرت کا مشاہدہ کیا تو آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح کیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ یہ نکاح بے حد مبارک ثابت ہوا کیونکہ حضرت خدیجہ نہایت نیک اور محبت کرنے والی بیوی تھی اور ہر مشکل وقت میں وہ آپ کا مضبوط سہارا بنی۔ حضرت خدیجہ اور حضور کو اللہ نے 6 پیارے بچوں کی نعمت سے نوازا۔ 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ جو بچپن میں وفات ہوئے اور 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ حضرت خدیجہ سے نکاح کے تقریباً 10 سال بعد قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک شدید سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی تھی۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ صرف پاک اور حلال کمائی کا مال اس مقدس کام میں استعمال ہوگا۔ قریش کے سارے قبیلے خانہ کعبہ کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ جب تعمیر مکمل ہونے لگی تو حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا مرحلہ آیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اسے ملے، جس پر قریش میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ فیصلہ ہوا کہ جو بھی سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ کے حکم سے یہ سعادت حضور کو ملی۔ اس وقت آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، لیکن آپ پر ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی اور آپ کی عمر 35 سال تھی۔ آپ نے انتہائی حکمت سے فیصلہ فرمایا اور اپنی چادر بچھائی۔
اس پر حجر اسود رکھا اور تمام سرداروں سے کہا کہ چادر کو مل کر اٹھائے۔ جب چادر مطلوبہ جگہ پہنچی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود نصب کر دیا، جس نے قبائلی اختلاف کو ختم کر دیا۔ حضور ہمیشہ تنہائی میں غور و فکر کرتے تھے۔ آپ اکثر غار حرا میں جا کر کئی دن عبادت کرتے تھے اور اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے تھے۔ آپ کو انسانی معاشرے میں پھیلی برائیوں سے سخت نفرت تھی اور آپ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی روشنی آئے جو انسانیت کو سیدھے راستے پر لے جائے۔ جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو ایک دن غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی لے کر نازل ہوئی۔ یہ وہ روشنی تھی جس کی تلاش میں آپ سالوں سے غور و فکر کر رہے تھے۔ یہی وہ پیغام تھا جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا، جس نے ظلمت کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا۔ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔